میرے آقا فرماتے ہیں نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ حضرات شادیاں تو بہت ہوئی ہیں اور بہت بڑی بڑی شادیوں میں آپ شریک ہوئے، لیکن حضور کے زمانے میں ایک شادی ہوئی، صحابی رسول حضرت اسود ہے، کہیے سبحان اللہ۔ حضرت اسود ایسے شخص کا نام ہے، صحابی ہیں، اتنے کالے اور کلوٹے تھے کہ مدینہ شریف کے کسی گلی اور چوراہے سے نکل جاتے تھے تو لڑکیاں انہیں دیکھ کر بھاگ جایا کرتی تھی۔ لیکن ایک دن خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، غیب دا پیغمبر فرماتے ہیں کہاں ہیں وہ صحابی جو کالے اور کلوٹے ہیں، جنہیں دیکھ کر کے لوگ بھاگ جاتے ہیں، لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں، جن کا نام اسود ہے۔ لوگوں نے کہا حضور آج اسود آپ کی بارگاہ میں نہیں ہے، کہا اسود کو بلایا جائے۔ میرے آقا نے جب اسود کو بلایا تو اسود روتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آقا فرماتے ہیں اسود تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تمہیں کبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بتاؤ کیوں رو رہے ہو؟ تو اسود فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میں اتنا کالا اور کلوٹا اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے کہ مدینہ شریف کی کسی بھی گلی سے میں نکل جاتا ہوں تو لڑکیاں دیکھ کر مجھے بھاگ جایا کرتی ہیں۔ کیا اس دنیا میں اسود کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے؟ غیب دا پیغمبر فرماتے ہیں اسود سنو، تم کسی اور سے مت جاؤ نکاح کرنے کے لیے، مدینہ شریف میں جو سب سے بڑا رئیس ہو، مدینے میں جو سب سے بڑا امیر ہو، اس کے دروازے کو کنڈی کھٹکھٹا کر کے جاؤ، کہہ دو کہ اپنی بیٹی کا نکاح اسود تجھ سے کر دو، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے۔ اللہ اللہ قربان جاؤ۔ اسود جاتے ہیں مدینہ شریف کے بازار میں، جو سب سے بڑا رئیس ہے، جو سب سے بڑا امیر ہے، اس کے دروازے کی کنڈی کو کھٹکھٹاتے ہیں۔ باپ باہر نکلتا ہے، کہتا ہے اسود میرے دروازے پر کیوں آئے ہو؟ آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اسود کہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اپنی بچی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ اس نے اسود کو گالیاں دی اور کہا میرے دروازے سے چلے جاؤ، تمہارے جیسے لوگ ہمارے دروازے پر آنے کے لائق نہیں ہیں۔ حضرت اسود دوڑتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں روتے ہوئے پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس شخص نے مجھے گالیاں دے کر کے واپس کر دیا ہے۔ میرے آقا فرماتے اسود گھبراؤ نہیں، پھر اسی کے دروازے پر جاؤ۔ آج ہم اور آپ ہوتے تو نہیں جاتے، لیکن صحابی رسول اسود جانتے تھے یہ زمین تو ٹل سکتی ہے، آسمان تو ٹل سکتا ہے، لیکن میرے نبی کے بعد زبان سے جو بات نکل گئی وہ کبھی رد نہیں ہو سکتی ہے۔ اسود پھر جاتے ہیں، کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں، پھر وہ شخص نکلتا ہے باہر، کہتا ہے اسود میرے دروازے سے چلے جاؤ۔ اسود پھر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، غیب دا پیغمبر فرماتے اسود پھر جاؤ۔ اسود تیسری بار جب جاتے ہیں، جب اس کا باپ باہر نکلتا ہے، اسود کو واپس کرنا ہی چاہتا تھا کہ اس کی بچی دوڑتی ہوئی آتی ہے، اسود کے دامن کو پکڑتی ہے اور کہتی ہے میرے باپ اگر میرا گھر چھوٹ رہا ہے تو چھوٹ جانے دو، اگر میرا باپ چھوٹ رہا ہے تو چھوٹ جانے دو، لیکن نبی نے جو فرمایا ہے میں اسود سے نکاح کرنے کو تیار ہو گیا ہوں۔ اللہ اللہ، یہ ہے نبی کا فرمان۔ اسود سے نکاح کرنے کے لیے جب وہ بچی راضی ہو گئی، دونوں لوگ دوڑتے ہوئے نبی کے قدموں میں پہنچے، عرض کیا یا رسول اللہ اسود سے میں نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اسود کے پاس گھر نہیں ہے، کوئی اپنا گھر دے دے۔ مولا علی نے اپنا گھر وقف کر دیا کہ اسود کے پاس پیسے نہیں ہے، شادی کے جوڑا خریدنے کے لیے عثمان غنی نے بہت سارے درہموں اور پیسے سے نوازا، اور حضرت اسود جاتے ہیں مدینہ شریف کے بازار میں، اپنے شادی کا جوڑا خرید رہے ہیں، اپنے شادی کے سامان خرید رہے ہیں۔ ادھر حضرت بلال حبشی مسجد نبوی سے آواز دیتے ہیں کفار مکہ مدینہ پر حملہ کرنے والا ہے۔ لوگ اپنے تیر و تلوار کو لے کر کے مدینہ شریف میں جلدی سے میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ۔ اب اسود اس مدینہ شریف کے بازار میں اب شادی کا جوڑا نہیں خرید رہے ہیں، جب بلال کی آواز کو سنتے ہیں تو میدان میں چلنے کے لیے گھوڑا خریدنے لگے۔ اب حضرت اسود اب وہاں بازار میں جا کر کے شادی کا سامان نہیں خرید رہے ہیں، بلکہ کفار سے لڑنے کے لیے تلوار خرید رہے ہیں۔ حضرت اسود جب تلوار اور گھوڑے لے کر نبی کی بارگاہ میں پہنچے، میرے آقا نے فرمایا اسود یہ کیا لے کر کے آئے ہو؟ تم کو تو پیسہ دیا گیا تھا شادی کا جوڑا خریدنے کے لیے۔ اسود کہتے ہیں یا رسول اللہ کفار مکہ مدینہ پر حملہ کرنے والا ہے، میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا کہ کفار میرے نبی کے اوپر حملہ کرے۔ اور اسود
شادی کا جوڑا پہن کر اپنے گھروں میں بیٹھے، اسود گھوڑا بھی لے کر کے آیا ہے، تلوار بھی لے کر کے آیا ہے۔ اب وہ بچی کہتی ہے یا رسول اللہ اسود میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، آخر اسود وہاں شہید ہو گئے تو میرا نکاح کیسے ہوگا؟ غیب دا پیغمبر فرماتے ہیں سنو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اسود میدان سے بچ کے آ گئے تو اسود سے تمہارا نکاح مسجد نبوی میں کرا دوں گا، اور اگر اسود وہاں شہید ہو گئے تو تمہارا نکاح میں جنت میں کرا دوں گا۔ اللہ اللہ، یہ ہے صحابی رسول حضرت اسود، جن کا نکاح ایسے شخص سے ہوا اور وہ حضرت اسود جا کر کے وہاں شہید ہو گئے۔ میرے آقا نے اسود کا نکاح اور اس امیر شہزادی کا نکاح میرے آقا نے جنت میں کر دیا۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح کرنا میری سنت ہے، جس نے نکاح کیا وہ مجھ میں سے ہے اور جس نے نکاح نہیں کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ صبح گزر ہو تو اتنا پیام کہہ دینا، میرے حضور سے میرا سلام کہہ دینا، چڑھا کے پھول عقیدت کا در پہ اے راہی، تڑپ رہا ہے تمہارا غلام کہہ دینا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔